براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں. فواد چودھری میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. اور جو نیا نظام اب کریٹ کیا ہے اسلام آباد میں منسٹری آف لاء نے، جس کے تحت اب آپ جو وٹنسز ہیں، جو گواہان ہیں، وہ پیش ہو سکتے ہیں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنے مقدمات میں. اس کا بھی عملی طور پہ آغاز ہو گیا اور آج وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اپنے کیس میں بطور گواہ جو ہے وہ یہاں پہ آج اپیئر ہوئے ہیں. اور اس میں یہ کیس آپ جو کل بھی میں نے بات کی تھی جسٹس وجیہ الدین احمد کے معاملے کو لے کے، اسی طرح کا ایک جو کیس ہے، یہ خواجہ آصف نے شوکت خانم ہاسپٹل کے اوپر الزام لگائے 2012 میں، جس میں کہا گیا ہے کہ جو چیریٹی کا پیسہ ہے وہ مس یوز جو ہے وہ ہوا ہے. ہاں جی، کہ وہ پیسہ جو ہے وہ مس یوز ہوا ہے چیریٹی کا، جس کی وجہ سے یہ مقدمہ جو ہے وہ فائل ہوا. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ 2012 کا مقدمہ ہے، وہ ابھی تک اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اور یہ جو کیس ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف شوکت خانم جو ہے وہ 70 ارب روپیہ ہر سال خرچ کرتا ہے چیریٹی کے اوپر، لوگوں کے، غریب لوگوں کے علاج کے اوپر، اور اس کو اس طرح کے لوگوں نے جب اس کو متنازع کرتے ہیں تو اس سے ایک جو نہ صرف یہ کہ وہ ادارہ بدنام ہوتا ہے، پھر پاکستان میں چیریٹی کا کام کون کرے گا اگر آپ اس طرح سے الزامات لگائیں اور اس کو پھر ثابت بھی نہ کر پائیں. سو آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس میں اپیئر ہوئے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب اس کیس کا فیصلہ ہوگا اور ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر خواجہ آصف جھوٹے ثابت ہوں گے. زندگی میں انہوں نے کبھی سچ نہیں بولا، اور اس طرح کے مقدمات میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ان کا منہ کالا ہوگا، تو اس سے پاکستان کا لیگل سسٹم جو ہے اس سے بہتری آئے گی. دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ پنجاب کی کمیٹی کا یہاں پہ آج اجلاس ہوا ہے. پنجاب کی کمیٹی اجلاس میں ایک تو جو خانے بال میں کل الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر وزیر اعظم نے جو پی ٹی آئی کا جو ہمارا الیکشن ہے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس میں جو خامیاں ہیں ان کے اوپر پورا ہونا ضروری ہے. اور دوبارہ ایک بار پھر انتخابات کے اندر جس طرح سے پیسے چلنے کی باتیں آئی ہیں، جس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کی باتیں آئی ہیں، وہ بڑی انفارچونیٹ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ جو تاثر ہے الیکشنوں میں ہارس ٹریڈنگ کا، وہ اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے. اس کے علاوہ پنجاب میں جو آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے اوپر بہت تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے، اور اب انشاءاللہ یہ پنجاب میں ایک جو کمیٹی ہے وہ ہر جمعے کو ملے گی، اور پنجاب میں جو بلدیاتی ہمارے جو اسپیشلی جو ڈسٹرکٹ میئرز کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو فائنلائز کرنے کے لیے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور وہ اس کے بارے میں اپنے اجلاس جو ہے وہ کرے گی. اس کے بعد اسپوکس پرسنز کی میٹنگ ہوئی جس میں سب سے پہلے جو ہمارے وزیر ہیں انرجی کے حماد اظہر صاحب، انہوں نے گیس کے اوپر بریفنگ دی ہے. اس وقت جو سوئی ناردرن کے تقریباً 2300 انڈسٹریل یونٹس ہیں، ان میں سے 1800 جو ہیں ان کو گیس کی سپلائی جو ہے وہ جاری ہے 100%. یہ 2300 میں سے 1800 کو جو ہے وہ مکمل جاری ہے. اور جو باقی آج ایپٹما نے کیا ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا گروپ ہے، یہ حکومت امپورٹ کرتی ہے تقریباً 2100 روپے سے 2300 روپے تک کی گیس جو ہے وہ ہمیں پڑتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں 600-700 روپے میں جو ہے وہ دے دی جائے، جو ظاہر ہے ممکن نہیں ہے. اور اس سے بھی وہ بجلی کے پلانٹ چلاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس پہلے ہی ایکسیس ہے، اور پھر یہ جو کیپٹیو پلانٹس ہیں یہ ان ایفیشینٹ ہیں، اور ان کو گیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈومیسٹک جو ہمارا کنزیومر ہے اس کا جو گیس آ بھی رہی ہے وہ بھی پھر مکمل طور کے اوپر اس کو ہم ختم کر دیں. تو جو منسٹری آف انرجی کا اور حماد اظہر صاحب کا موقف ہے، دو باتیں ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مہنگی گیس ہم جو گورنمنٹ منگواتی ہے اس کو ہم ایک حد سے زیادہ سستی آگے نہیں دے سکتے. نمبر 2، آپ کے پاور پلانٹس جو ہیں وہ ان ایفیشینٹ ہیں. اور نمبر 3، آپ کو پہلے ہی بہت سبسڈیز جو ہیں وہ دی جا چکی ہیں، اور مزید سبسڈی دینا اس میں جو ہے وہ درست اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ گیس سے آپ بجلی بنا رہے ہیں، گیس یوز نہیں کر رہے ہیں، تو بجلی ہمارے پاس پہلے ہی ایکسیس ہے اور اس کے اوپر بھی ایک رعایتی نرخ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور آپ کو وہ استعمال کرنے چاہیے.
इसी तरीके से जो कराची का इस वक्त इशू है, वहाँ पे जो 50 टॉप एक्सपोर्टर्स हैं उनको गैस जो है वो दी जा रही है, लेकिन कराची में जो डोमेस्टिक नेटवर्क है वो SNGPL से दुगना है, लिहाजा वहाँ पर मसला जो है वो ज़्यादा एक्यूट है, ज़्यादा शदीद है। और इसलिए मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया था कि गैस जो है वो पाकिस्तान में डिप्लीट हो रही है। 9% पिछले साल हुई थी, 9% अभी हो रही है। सो ये बड़ी जल्दी हमारे पास अपने, और दूसरा एक बात और भी जहन में रखिए, जो बहुत लोग बात करते हैं कि अगर आप वक्त पे गैस मंगवा लेते, अगर आप वक्त पे मंगवा लेते, या इस वक्त पहली बात तो ये गैस वक्त पे मंगवाई गई है और 12 जो ओवरऑल जो हमारी कैपेसिटी है कैरेजेस की, वो तमाम जो हैं वो यहाँ पे आए हैं। लेकिन ये LNG जो आप इंपोर्ट करते हैं ये आप डोमेस्टिक यूज़ में नहीं देते, क्योंकि ये बहुत महंगी है और डोमेस्टिक यूज़ में इसको देना जो है वो फिजिबल नहीं है, ये सिर्फ जो है वो इंडस्ट्री को दी जाती है। सो उसके ऊपर जो है वो एक डिटेल बात हुई है। उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने शहबाज शरीफ के मामले के ऊपर डिटेल ब्रीफिंग दी है। जो इस वक्त शहबाज शरीफ का मामला था, आपको याद होगा 1 साल पहले ये इल्ज़ामात सामने आए थे कि शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और जो बाकी लोग हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, और उस तरह ही अकाउंट ऑपरेट किए गए जैसे ओमनी ग्रुप के अकाउंट जो हैं वो जरदारी ने ऑपरेट किए। जरदारी ग्रुप ने तो ये किया, कुछ शर्म हया रखी कि उन्होंने वो ग्रुप जो हैं वो अकाउंट डायरेक्टली ऑपरेट नहीं किए, लेकिन शहबाज शरीफ और हमज़ा शरीफ ने ये अकाउंट डायरेक्टली ऑपरेट किए। और जिस तरह अभी शहजाद अकबर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल बताया है, 18 लोग हैं जिनके 17,000 अकाउंट्स जो हैं, 17,000 जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से एक एक ट्रांजैक्शन जो है उसको देखा गया, और 16 अरब रुपया सिर्फ ये एक फैक्ट्री है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है शहबाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की, और ये वो है जिसका हमें अब एग्जैक्टली पता चल गया है। इसके अलावा जो उन्होंने बाकायदा बाकी पैसा बाहर भेजा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है शहबाज शरीफ के केस में, जो कि हमें पता चली है। अब मामला अदालत में है और हमें तवक्को दोबारा अदालत से यही है कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। हम इसमें कुछ और नहीं मांग रहे, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ऊपर जो, और मीडिया से भी मैं ये कहूँगा, आपको हुकूमत की बात पे भी यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शहबाज शरीफ और हमज़ा की बात पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद अपनी टीमें भेजें, जो एविडेंस जो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज और बाकियों के ख़िलाफ़ है उसको एनालाइज करें और लोगों के सामने रखें कि ये शहादतें जो हैं वो हैं क्या, और उसके मुताबिक जो है लोगों की एक ओपिनियन जो है उसके मुताबिक बने। और इंशाल्लाह ताला उसके ये जो अगर डे टू डे हियरिंग होगी तो आप देखेंगे कि नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ भी सज़ा से कतई तौर के ऊपर नहीं बच सकेंगे। सिर्फ एक ही चांस है कि आपकी हियरिंग ना हो, और जिसके लिए वो पूरी जो है वो कोशिश करेंगे। बाकी शेख रशीद साहब जो हैं ये बात करेंगे OIC के ऊपर। आप बात मुख्तसर तरीन नंबर 1 के OIC कॉन्फ्रेंस में मीडिया की सारी दुनिया से ये रिक्वेस्ट आई कि फ़ोन बंद ना किए जाएं। सो कोई इंटरनेट और मोबाइल बंद नहीं किए जा रहे, ये तीनों दिन खुले रहेंगे। नंबर 2 के हफ्ता इतवार और सोमवार 3 दिन छुट्टी होगी, और फवाद साहब ने कोशिश तो की कि सोमवार को ना हो, लेकिन इस्लामाबाद में, और न सिर्फ लोकल छुट्टी होगी बल्कि सेक्रेटेरिएट और सुप्रीम कोर्ट से भी हम रिक्वेस्ट कर देंगे कि मंडे को इनकी वापसी है, तो इसलिए छुट्टी की जा रही है। थर्डली कि 25 तारीख को जो हैप्पी मैरी क्रिसमस सारे इस्लामाबाद में सेलिब्रेट की जाएगी, और जो लाइटें OIC कॉन्फ्रेंस के लिए लगाई जा रही हैं ये यहाँ मुसलसल लगी रहेंगी और ये नहीं उतारी जाएंगी। थैंक यू। अच्छा जी, एक चीज़ सिर्फ इसमें कंट्रीब्यूट कर दें जो फवाद साहब ने कही है। दुनिया न्यूज़ की टीम गई, इसी तरह से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे टेलीविज़न भी जाएं। औरंगज़ेब भट्ट साहब, जिनको गुजरात की ब्यूटिफिकेशन का नोटिफिकेशन दिया गया चीफ मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर्स पर, अतात आर्ड के सिग्नेचर्स के साथ, बड़े वाज़े तौर पर शवाहिद सामने आ गए कि वो जिनको ये ब्यूटिफिकेशन का दिया गया चार्ज और उन्होंने वहाँ से माल बनाया, ऑफ कोर्स उन्होंने 50 लाख रुपया डायरेक्टली अकाउंट में जमा करवाया शरीफ ख़ानदान के मुलाजिम के। जब उनसे पूछा गया टेलीविज़न ने भी और FIA ने भी, तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि हाँ जी मैंने बिल्कुल ये पैसा जमा करवाया था, लेकिन वो मुलाजिम के अकाउंट में मैंने किसी पार्टी फंड के लिए पैसा जमा करवाया था। तो जैसा फवाद चौधरी साहब ने फरमाया
کہ سال پہلے یہ الزامات تھے، اس کے بعد انکوائری ہوئی اور اب یہ الزامات ثبوتوں کے ساتھ تمام پروفز کے ساتھ جو ہیں وہ اب شامل کر دیے گئے ہیں اس چلان میں، اور آپ کے سامنے تمام چپراسیوں کے، کلرکوں کے، نائیوں کے، مالیوں کے، جوتوں والا اور تمام لوگوں کے ٹویٹ میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں یہ پیسہ جس طریقے سے آتا اور جاتا رہا، یہ اب کچھ اس میں خفیہ نہیں رہا۔ اب رول آگے رہ گیا ہے، حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب پاکستان کے عدالتی سسٹم کے اوپر ہوگا کہ اس کو جتنی جلدی چلایا جائے اور سزائیں دی جائیں، اور دوسرا رول آپ کا ہے کہ آپ اس میں ایک فیئر ٹرانسمیشن کریں۔ ہم تو یہ عدالتوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر میڈیا کو ایکسیس دی جائے اور لائیو کوریج ہو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اندر شہباز شریف صاحب کیا بیان دیتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب نے اگر کوئی بیان دیا تو وہ کس قدر بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، یا کوئی تبرہ لگا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے اوپر، یا شہباز شریف صاحب اندر جھوٹ بول رہے ہیں، اندر کیا بات ہوتی ہے اور باہر کیا بات ہوتی ہے۔ کافی ہو گیا یہ ڈرامہ، اب قوم کے سامنے یہ باتیں آنی چاہیے۔ تو ہماری بڑی ہی پرزور یہ اپیل ہے عدالت سے بھی، میڈیا کے توسط سے، کہ میڈیا کو آزاد ایکسیس دی جائے کیمرے کے ساتھ، تاکہ گھر میں بیٹھے ناظرین یہ دیکھ سکیں کہ ایک 25,000 15,000 کی تنخواہ والے بندے کے اکاؤنٹ میں جب 1.5 ارب 75 کروڑ 60 کروڑ کی ٹیٹیز جعلی لگتی ہیں، وہ کہاں سے آئیں، کیوں آئیں، اور وہ پیسہ پھر کہاں گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات جو کہوں گا وہ یہ کہوں گا، جیسے چوری صاحب نے کہا کہ جو مردے کے ایک مردہ تھا بیچارہ جس کے 2 دفعہ ووٹ ڈالے گئے، اس کا بھی ثبوت ٹیلی ویژن نے دیا، ہم نہیں کہہ رہے تھے، وہ ہم نے الزام نہیں لگایا، آزاد میڈیا نے دکھایا کہ کس طریقے سے ایک شخص جو وفات پا چکے تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے 2 ڈیفرنٹ پولنگ سٹیشنز پر ان کا ووٹ ڈالا گیا، اور مردوں کے ووٹ ڈالنے میں نون لیگ کی خاص مہارت ہے، یہ 10 15 ہزار تک مردوں کے ووٹ ڈال دیتے ہیں، اسی لیے قبرستان کے اوپر انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، پورا مشاہدہ رکھتے ہیں کون فوت ہو چکا ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی نون لیگ کا مردہ ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے دوزخ میں نون لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے مردوں میں ان کے ووٹ بڑھ رہے ہیں اور وہ جس طرح کے ووٹ بڑھ رہے ہیں، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جس دن یہ دوزخ میں پہنچیں گے اگر، تو بھاری اکثریت سے صدر اور جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ وہاں پر یہ مرتخب ہوں گے۔ تو اس لیے اس بار جب تک ای وی ایم نہیں آئے گی یہ مردوں کے ووٹ پڑتے رہیں گے، اور مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اپنا خانے وال میں ایک بزرگ جو تھے وہ اس بات کا گلہ کر رہے تھے کہ ان کی بیگم جو 5 سال پہلے فوت ہو گئی تھی وہ ووٹ ڈالنے آئی لیکن انہیں نہیں مل کے گئی، تو وہ اس بات کا خانے وال میں گلہ کر رہے تھے کہ میری زنانی آئی ہے ووٹ پا کے پولنگ سٹیشن تو واپس چلی گئی ہے جنت دے وچ، پر مینوں نہیں مل کے گئی۔ تو یہ جو نون لیگ مردوں کے ووٹوں کا کاروبار کرتی ہے یہ تبھی ختم ہونا ہے جب ای وی ایم آنی ہے۔ یہ مردوں کے ووٹوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مردوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس بھی بنا لیتے ہیں، وہ 8 سال چلتا رہا۔ لہٰذا مردوں کا نام استعمال کرنا ان کا پرانا وتیرہ ہے، جو بنیادی طور کے اوپر پاکستان کے اندر 40 سال بعد جو ہے وہ OIC کا جو غیر معمولی اجلاس ہونے جا رہا ہے، جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان کا، وہاں پر جو اس وقت ایک انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے چکا ہے، اس حوالے سے رات جو OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں ابراہیم طاہا وہ بھی پاکستان تشریف لا چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ مختلف جو وفود ہیں، مختلف وزراء خارجہ ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ پاکستان کے اندر شروع ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کی ایک اہمیت ہے کہ پاکستان اس کانفرنس کو جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ جو ہمارے افغان بھائی ہیں جو وہاں پر ان کو مشکلات درپیش ہیں، اس مشکلات کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا جائے، خاص طور کے اسلامی ممالک کے پلیٹ فارم سے وہ تمام چیزیں سامنے جائیں، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کو جو ہے وہ اس طرف متوجہ کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو ہے وہ ایک کامیاب خارجہ پالیسی کا میں سمجھتا ہوں ایک بہترین جو ہے وہ مظاہرہ OIC کی جو غیر معمولی وزراء خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ فہیم 92 سے فواز صاحب، رات خانے وال میں تحریک انصاف کو شکست ہوئی ہے، کیا یہ شکست مردوں کی وجہ سے ہوئی ہے یا پھر PTI مقبولیت کھو رہی ہے؟ نہیں، یہ تو میں نے آپ پہلے ہی بات کہی ہے کہ اس کے تمام فیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہونا ضروری ہے، اور یقینی طور کے اوپر جس طرح ابھی شہباز نے آپ کے سامنے جو انسیڈنٹس رکھے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد جو اس وقت
वहाँ पे पैसे की हॉर्स ट्रेडिंग का भी काफ़ी इशू है, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल पार्टी में हमारी ये फीलिंग है कि इसकी एक तहकीक भी होनी चाहिए और तमाम फैक्टर्स के ऊपर बातचीत जो है वो अब होगी। और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि वहाँ भी एक तरीके से पीटीआई जीती है, क्योंकि हमारे उम्मीदवार को टिकट दिया गया तो पीटीआई के खिलाफ लड़ रही थी, नून मौजूद नहीं थी वहाँ भी, अगर आप देखें। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अदम एतमाद किया इलेक्शन की परफॉर्मेंस जो थी खानेवाल में, तो जो भी इसको रन कर रहे थे कैंपेन को इंचार्ज हैं पंजाब में, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई रिपोर्ट वगैरह? पहले अभी शुरू तो होना, मैंने आपको बताया कि पंजाब कमेटी का इजलास अब हर जुमे को होगा, इन सारे मामलात के ऊपर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आपको बताएं कि फवाद चौधरी फरूख हबीब और शहबाज गिल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ का मामला अदालत में है, हम चाहते हैं कि रोज़ाना समाअत होगी तो शहबाज शरीफ भी सज़ा से नहीं बच सकेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।